بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ کچھ بیماری اور کچھ ادر بھی مصروفیات کی وجہ سے میں اس سلسلہ کنٹینیو نہ رکھ سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ آج لاسٹ ٹائم ہم نے میڈیشن پہ بات کی تھی، آج ہم کریں گے فیملی گروپ کانفرنس پہ۔ فیملی گروپ کانفرنس یہ زیادہ تر جوینائل جسٹس کے لیے یا ان بچوں کے لیے جو کہ 14 سے 18 سال کے درمیان ہوتی ہیں، یا 20، چلو 18 سے تو پھر بالغ بن جاتی ہیں، لیکن 12 سال سے لوگ کوئی شروع کرتے ہیں، کوئی 14 سے۔ اب یہ اگر کسی مسئلے میں انوالو ہو، کوئی کرائم کرے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں یہ دوسرا سٹیپ ہے میڈیشن کے بعد ریسٹوریٹو جسٹس کا، جس میں بچے کے ساتھ اس کے فیملی ممبر، کچھ دوست حضرات اور کمیونٹی جو ایلڈرز ہیں، وہ سب، پولیس والے بھی، پروبیشن والے بھی، یہ سب بیٹھ جاتے ہیں۔ اس میں جو کرائم ہوتا ہے، اس کی وکٹم جو ہے وہ اپنا جو کرائم کی نوعیت ہے اور جس طرح اس کو مختلف جو نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں اور اپنا مدعا بیان کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اس کے پیرنٹس ہیں وہ اس کی جو نقصانات ہیں اس کی کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ بھی ایشورنس دیتے ہیں کہ ہم جو کچھ نقصان ہوا ہے اس کو ہم آپ کو متبادل کوئی منی ہو، پیسے ہو، یا کوئی اور جو چیز ہو، سپوز ٹی وی ہو یا کوئی اور چیز اس نے چوری کی ہو، تو وہ ہم مہیا کریں۔ لیکن اس میں اہم جو ہے کہ بچے کے ساتھ کیا کیا جائے۔ بچہ اگر جیل چلا جائے تو جیل تو آج کل کرائم یونیورسٹی ہے، وہ وہاں پہ جو ہے نا لوگوں سے کچھ اور، اگر وہ زیادہ بچوں کی جیل کیوں نہ ہو، وہاں سے سیکھتے ہیں دوسروں سے، میں نے یہ کرائم کیا، اس طرح ہے، وہ ہے۔ تو بچوں کو اگر کمیونٹی لیول پہ ہم رکھنا چاہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کی چند مثالیں میں آپ کو، ایک تو امریکہ میں نے دیکھا تھا کہ ایک بچے نے ایک بوڑھی عورت سے ٹی وی چوری کی تھی، تو اس عورت نے پولیس کو کمپلینٹ کی، پولیس نے یہ فیملی گروپ کانفرنس ارینج کیا۔ اس میں بوڑھی خاتون نے اپنی کہ بھئی میں تو 24 گھنٹے میں کوئی 20 گھنٹے ٹی وی پہ میرا گزارا ہے، باقی 4 گھنٹے سوتی ہوں، لیکن زیادہ تر میں ٹی وی دیکھتی ہوں کہ وہاں پھر انڈیویجول ہے، اکثر جو ہے بڑے عمر کے لوگ انڈیویجولزم کا شکار ہوتے ہیں، علیحدگی میں بیٹھتے ہیں، بس ٹی وی وغیرہ یا کتاب پڑھتے ہیں۔ تو وہاں پہ فیصلہ جو کمیونٹی نے کیا، بچے کے باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تو آپ کو ٹی وی دوسرا خرید دوں گا، لیکن اب بچے کے ساتھ کیا جائے تو کمیونٹی نے فیصلہ کیا، اس سے پوچھا، اس خاتون سے، کہ آپ کو کوئی ہے اس طرح کا کام جو ہمارے سپرویژن میں، کمیونٹی ایلڈر کے سپرویژن میں یہ آپ کے لیے کریں؟ اس نے کہا ہاں، میرا جو ہے وائٹ واش نہیں ہوا ہے بڑے عرصے سے میرے کچن کا، اگر یہ وائٹ واش کر لے تو میں اس کو پیمنٹ بھی کروں گی، اور یہ اس کی کمپنسیشن بھی، یا وہ ری انٹیگریٹ بھی ہو جائے گا تھوڑا سا جو ہے نا، میرے ساتھ بھی میرے مسائل اور بھی وہ جو ہے نا اس کو شاید پتہ چل جائے۔ اس نے کہا، کمیونٹی نے اور پولیس نے سب نے فیصلہ کیا اور اوکے شروع ہوا۔ یہ سنڈے پہ جو اس کی چھٹی تھی تو 2 گھنٹے کا کام بچہ ادھر کرتا تھا، 14-15 سال کا تھا، وائٹ واش کا۔ اب بچہ جب وہاں گیا تو بوڑھی خاتون نے اس کو کھانے پینے کا بھی کیا، پھر بچے نے اس نے اسے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میری اسٹیپ مدر ہے اور مجھے پاکٹ منی بہت کم مل رہی ہے، تو اس وجہ سے میں نے پاکٹ منی کے لیے آپ کا جو ٹی وی تھا وہ چوری کیا، اور چوری کے بعد میں نے اس کو بیچ دیا، اور وہی ہے۔ اس میں جو دو گھنٹے جو اتوار کو کرتا تھا، اور کمیونٹی کے جو ایلڈر تھے وہ سپروائز کرتے تھے، ان میں اس بوڑھی عورت اور اس بچے کی دوستی ہو گئی، اور اس بچے نے بوڑھی کے لیے دوسرے کام بھی شروع کیے، سودا سلف لانا بازار سے یا کوئی اور جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوں، تو اس نے وہ عورت نے اس کو اور بھی پیسے دینے شروع کیے، جو کام کرتا تھا اس کے لیے تو اس کے بھی۔
آہستہ آہستہ ان کی بہت زیادہ، اور پھر وہ سب کام تقریباً اس خاتون کی وہیں بچہ کرتا تھا، جس کے وہ پیسے بھی اس کو ملتے تھے. یہ نہیں کہ بچہ مستقل اس طرح تھا، نہیں، اتوار کو یا جو گھنٹہ دو کے لیے چلا جاتا تھا اس کو. یہ تو وہاں کی مثال ہے. یہاں پہ ہمارے مردان میں مصالحتی کمیٹی کا ایک طرح مسئلہ ہوا، بچے نے کوئی چوری کی، پولیس کو رپورٹ ہوا، تو ہمارے مصالحتی کمیٹی جو اس کو آج کل DRC کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کو والدین کو بلایا اور سب بیٹھ گئے، پولیس والے بھی تھے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. والد نے کہا کہ میں آپ کو جو چوری اس نے کی ہے اس کا بدلہ میں دے دوں گا، پیسے دے دوں گا، جو کچھ آپ چاہتے ہیں. اب بچے کے ساتھ کیا جائے؟ تو وہی کمیونٹی ایلڈر نے ہی فیصلہ کیا پولیس کے ساتھ مل کے کہ ہم حجرے میں بیٹھتے ہیں، ڈیلی ہمارے حجرے میں اخبار آتا ہے، لیکن وہاں جو ایلڈر ہیں سارے وہ ان پڑھ ہیں. تو بچہ کوئی 8ویں 9ویں جماعت میں تھا، اگر یہ آئے اور ہمیں والد کے ساتھ اور ہمیں اخبار جو ہے وہ اس کی چند سے سرخیاں 1 گھنٹے کے لیے جو بھی ہو وہ ہمیں پڑھ کے سنائیں، تو یہ بھی اس کے لیے کہ تو بچہ شروع ہوا. تقریباً 1 مہینے کے لیے وہ والد کے ساتھ جایا کرتا تھا اور حجرے میں بیٹھ کے، تو اس میں ایک لیڈرشپ بھی آ گئی. وہ کمیونٹی انٹیگریشن جو اس کو کہتے ہیں، ری انٹیگریشن، دوبارہ کمیونٹی میں ایک اچھا انسان واپس چلا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں چینجز بھی آ گئے، اس کو پتہ بھی چلا کیونکہ اس نے حجرے میں اور بھی اچھی باتیں سیکھ لی وہاں سے. تو یہ ایک دوسری مثال ہے. تیسری مثال ایک دوسرا تھا بچہ، وہ پتہ نہیں، وہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کہاں پہ تھا. وہ اس کے والد اس طرح اس چوری وغیرہ میں انہوں والا کہتے کہ یہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا. تو ہمارے مصالحتی کمیٹی نے اس کے لیے یہ کیا کہ ایک کاپی رکھی امام صاحب کے پاس کہ اس کو ایک ایگزام کیا جو دوپہر کی نماز ہے، کیونکہ وہ اسکول جاتا تھا، باقی نمازوں کے جو ہے نا مکمل وہ حاضری لیتا تھا. اور اس پہ یہ تھا کہ یہ 1 ہفتہ مسلسل اس طرح جو ہے اس پہ تھی کہ یہ قدر تھی کہ یہ جائے گا اور ہر نماز وہ مسجد میں پیش امام کے ساتھ اس کی حاضری کے ساتھ کرے گا. لیکن اگر اس نے کوئی ایک نماز قضا کی تو اس کی یہ سزا بڑھے گی، اس کو یعنی 7 دن کی بجائے پھر 8 دن یا 10 دن یا جو بھی ہو اس کو وہ سزا ملے گی. اس طرح ایک بچی تھی اسکول میں سوات میں جو کہ بہت لڑتی تھی، اور اس کو جو ہے نا ٹیچر حضرات جو تھے وہ اس کو مارتی بھی تھے بہت. تو ہماری جو وہاں پہ ایک پروجیکٹ تھا، تو وہاں پہ ہماری خاتون کو میں نے کہا کہ تم جاؤ اور گھر سے اس کا پتہ چلو کہ پتہ کر لو کہ مسئلہ کیا ہے. وہاں چونکہ غربت ہے ہماری، تو یہ جب ہوم ورک کرتے تھے تو یہ پینسل یا پین جو ہے تھا 1 2 ہوتے تھے، شیئر کرنے میں اس کو مسئلہ کچھ ہوتا کہ ایک بڑا بھائی کام کر رہا ہے یا بڑی بہن کام کر رہی ہے ہوم ورک، اور اس کو ضرورت پڑی پینسل کی یا پین کی، تو جب وہ مانگتی تھی تو یہ غصے ہوتے تھے، آپس میں لڑائی ہوتی تھی. اور اس کو ایک خاص نام جس کا نام تورا، یعنی تورا جو ہے نا بلیک، وہ ان کو کہ تورے، وہ تورا نام گھر میں بھی پڑ گیا، والدین نے بھی شروع کیا اور آہستہ آہستہ اسکول تک بھی پہنچا. تو اسی تورے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ جب بھی کوئی اس کو تورا کہتی تھی تو اس کو چڑھتا اس سے، تو ان کے درمیان آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی تھی، اور لڑائی میں پھر اس کو مار پیٹ بھی پڑتی تھی. تو میں نے اس کو کہا کہ چلو آپ گھر میں سب کے لیے علیحدہ ایک پیکج بنا لیں، پینسل، ربڑ، بال پوائنٹ جو بھی ہو علیحدہ علیحدہ سب کے لیے دے دیں. پھر اسکول میں بھی ہم نے ٹیچر کے ساتھ اور ان کے کلاس فیلو کے ساتھ ان کو بٹھایا کہ آپ یہ نام، یہ نک نیم جو آپ لے رہے ہیں جو برا ہے، ہمارا ویسے بھی جو ہے اس میں دین میں بھی ہے اور ہمارے کلچر میں بھی، تو یہ آپ نام نہ لیں، ایوائڈ کر لیں. وہ بچی آہستہ آہستہ بڑی نارمل ہو گئی اور اچھی سی وہ ایک اسٹوڈنٹ بن گئی کچھ عرصے کے بعد. تو یہی جو جوینائل کا جو ہے، جوینائل اگر آپ اس کو پریزن میں بند کریں یا جوینائل پریزن ہو یا جو بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ وہاں سے برے اخلاق سیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کمیونٹی میں. اگر اس کی ری انٹیگریشن اور کمیونٹی ایلڈرز جو ہمارے بڑے ہیں
وہ خواتین ہوں مرد ان کے ذریعے ہو جائے تو اس کا بڑا اچھا رزلٹ ہمیں پہلے سے بہت اچھا رزلٹ ہم نے دیکھا ہے. تو یہ چیزیں اگر ہوں تو جوینائل بڑے اچھے بڑے طریقے سے اس کو اڈاپٹ کر سکتی ہے, ری انٹیگریٹ ہو سکتی ہیں کمیونٹی میں بیک. تھینک یو ویری مچ.